تو اس ظالم نے فوراً اس بچی کا گلا گھونٹ دیا اور بولتا ہے نمبر بند کر دیا. دوبارہ نمبر آن کرنے سے اس نے بولا اگر تم دوسری عورت دیتی ہو تو میں آپ کی بچی دیتا ہوں. تو میں نے اس کو عورت کو بولا, میں ادھر بیٹھا تھا اپنے گھر میں, یہ میں نے اس کو بولا آپ اس کو بولیں کہ 2-3 دن دیں, ہم عورت لائیں گے انشاءاللہ, کہ اس کو دیکھے نا. تو کراچی کی عورتیں آتی تو کم ہے, میں دیکھ لیتا ہوں. تو میں نے اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ بھائی تم ان کو جھانسے میں پھنساؤ, میں گھر نہ ہوں, یہ بات کرے تو تم کھل کے بات کرو, کوئی بات نہیں, جو میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا. ہماری سندھ کی روایت ہے کہ ہماری عورتیں کسی غیر سے باتیں نہیں کرتی ہیں, لیکن میں نے ایک فرض سمجھا اور اس کی زیادتی سمجھی, انسانیت کے ناطے سے میں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا. تو ہم انشاءاللہ 10 دن میں کامیاب ہو گئے. ہمارا ایس پی صاحب سے رابطہ تھا, اس نے بولا کہ میری بیٹی سے جب بات کی تو اس نے بولا آپ کہاں پہ آؤ, کدھر ہو. اس نے بولا تمہارا جو ہے نا باجی نے بہت, تبسم بی بی نے مجھے تعارف کیا ہے کہ آپ فوجی آفیسر ہیں, اچھے بندے ہیں, تم مجھے نوکری دلواؤ گے اور میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. تو اس نے بولا اپنا نمبر دو. میری بیٹی نے بولا میرے پاس نمبر نہیں ہے, اپنا نمبر جو ہے اس باجی سے بات کرو, وہی مجھے کانوائی کرے گی, وہی مجھے لے کے آئے گی. تو اس نے بولا کب آؤ, کس ٹائم آؤ گے. اس نے میری بیٹی نے بولا جب بھی آپ بلائیں ہم آ جائیں گے. تو کہاں پہ آئیں. اس نے بولا کہ آپ ڈومکی کوچ میں آ جائیں یا اپنا مری کوچ میں آ جائیں, تو وہ آپ کو کشمور لے کے آئے گی, میں وہاں سے آپ کو لے لوں گا. تو میری بچی سے پھر صبح 7 بجے تھی, 9 تاریخ رات کو اس نے بات کی. صبح 10 بجے ہم نماز پڑھ کر کچھ پولیس دوست آفیسروں کو ساروں کو جو ہے نا, ایس پی صاحب کو بھی میں نے بولا تھا کہ سر دعا کریں کہ صبح مشن میں کامیاب ہو جائیں. تو ایس پی صاحب نے بولا بالکل ویلکم کرو, کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. میں نے بولا انشاءاللہ. تو میں دوستوں کو اپنے کو بھیجا, میں نے بولا تم پہلے سٹی پارک میں واک کرو تاکہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ پولیس ہے ادھر. پورے دوستوں کو سفید کپڑے میں جو ہے نا پوری پولیس ٹیم کو جو میں نے ادھر مطلب تعینات کر دیا تھا. تو میں نے بچی کو بولا تم چلو سٹی پارک میں بھی آ رہا ہوں تمہارے ساتھ. میری بچی ادھر گئی, میرا بیٹا میرے ساتھ تھا. میں نے بیٹے کو بولا تم مت گھبرا, تم بھی کسی کونے میں بیٹھ جاؤ. تو انشاءاللہ جیسے وہ درندہ آیا تو اس نے فون پہ بات کی, میری بیٹی کو بولتا ہے باہر آ جاؤ. اس نے بولا میں باہر تمہارے کو تو نہیں جانتی, باہر لوگ بہت کھڑے ہیں, آپ اندر آ جائیں. جیسے اس نے ایسے ہاتھ کیا, میں نے بولا یہی درندہ ہے, انشاءاللہ بچ کے نہیں جائے گا. وہ گیا اندر سٹی پارک میں, میری بچی سے ہاتھ ملایا اور پوچھا تم نوکری کرنا چاہتی ہو. جی ہاں. تو تبسم بی بی سے پوچھا بہت خوبصورت لڑکی لائے ہو. تو تبسم بی بی نے بولا ہاں. بولے سندھی ہے, بولے ہاں سندھی ہے. میری بیٹی سے اس نے پوچھا تو تم سندھی ہو. میری بیٹی نے اس کو جواب دیا کہ میں سندھی نہیں ہوں. جیسے اس نے ایسے بولا, میری بیٹی نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا. ہمارے اسٹاف پورا پولیس اور میں سب قریب تھے, جھٹکے میں اس کو پکڑ لیا اور اس کے تھانے پہ لے گئے. جب تھانے پہ لے گئے اس ظالم کو اس سے پوچھا کہ بھائی عالی شاہ دے دو مجھے. اس نے بولا عالی شاہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے بولا تمہاری ریکارڈنگ ہے, کل آپ نے بات کرائی ہے بچی سے, بچی دیتے ہو ٹھیک ہے نا, ورنہ تم کو مار دیں گے. تو ایسا شوکت نے اس کو جھانسا دیا, ملک نے. بولے تم اس کو چھوڑ دو, میں اس کو جو ہے نا بات کرتا ہوں. اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تیرے کی جان چھڑاتا ہوں, آپ بچی دے دیں ان کو, پھر صاحب کو کہہ دوں گا تیرے کو چھوڑ دے گا, یہاں سے تھانے سے تم چلے جانا. تو اس نے بولا بچی میرے گھر میں ہے. تو ہم گئے ایس پی صاحب کو بتایا. اس نے بولا بھائی جاؤ, پوری ٹیم لے کر جاؤ, انشاءاللہ آپ کو فتح ہوگی. ہم جیسے ادھر گئے, درندے کو نہیں لے کے گئے. ہمارے پولیس والا اس کے گھر جانتے تھے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. جب اس کی شناخت ہو گئی تو ہم اس کے گھر میں گئے. گھر اس کا خالی تھا, بچی مجھے نہیں ملی. تو میں بہت گھبرا گیا. میں نے بولا کاش میرا پلان چوپڑ ہو گیا, کیا میں اس گدھا کو لے آتا تو وہ مجھے نشاندہی کرا تھا. ہم نے پورے گھر ڈھونڈے, ایک سائڈ میں کچھ رلی پڑی تھی گندی, اس میں یہ بچی پڑی تھی ہل رہی, جو تو ہم نے کھولا تو وہ بچی تھی. تو استغفار, کسی کو دیکھا نہیں جاتا تھا. اگر کوئی دیکھتا نا تو اسی ٹائم وہ جو نا بالکل ادھر سامنے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. پورا اسٹاف میرا رو رہا تھا, بالکل رو رہا تھا. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ایسی بچی کسی کے ساتھ نہیں ہو. اللہ اس کو خدا سے برباد کرے, غرق کرے. 4 سالہ بعد میں بچے کے ساتھ انہیں اتنا ظلم کیا ہے. اور میں بچی کو لے کے آیا تھانے پہ اور اسپتال لے گیا. اس بچی کی بہت حالت خراب تھی. شکریہ.
بہت بہت شکریہ محمد بخش صاحب، آپ تشریف رکھیں اور آپ جا کے بیٹھیں۔ اب میں دعوت دوں گا ڈی آئی جی صاحب ویسٹ کو، عاصم قائم خانی صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، تمام کلیگ، کیونکہ تمام اتنے نوٹیبلز، تمام رسپیکٹیبلز موجود ہیں، تمام کا نام لینا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کلوز ہے مغرب کی اذان کا، اور تھوڑا سا ہم لیٹ بھی ہو گئے، اور لیٹ ہونے کی وجہ تھوڑا سا اتفاق ہی ہوا کہ ہم تو اپنے ٹائم کے حساب سے 4:30 بجے شروع کرنا تھا، لیکن وہ فیملی یقیناً ٹریفک میں وہ بلاک ہو گئی اور اس وجہ سے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ تو معذرت میں تمام دوستوں کا، تمام جاننے والوں کا نام نہیں لے سکوں گا۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ یہاں پر آئے اور اس ایونٹ کے اوپر آ کے اپنے شرکت کر کے ایک اچھی چیز کی ہم نے ایک ڈائریکشن، پہلے سے ہی بہت ساری اچھی چیزیں، لیکن ایک اچھی ڈائریکشن کو ہم نے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ میرے ذہن میں پرسوں یہ ذہن میں آیا 2 دن پہلے کہ کل ایونٹ تھا یہ آئی جی آفس کے اندر، تو وہاں پر ایک یہ فارمل سا ایونٹ تھا۔ فارمل کے مطلب ہے کہ پبلک کی پارٹیسپیشن نہیں تھی، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے اور صرف سلیکٹڈ 1-2 لوگ تھے جو بزنس کمیونٹی سے تھے، ادروائز سارے گورنمنٹ آفیشل تھے۔ تو یہ چیزیں مجھے خود اندازہ ہے کہ جب تک پبلک سٹیزنز کی پارٹیسپیشن نہ ہو، سٹیزنز کی اونرشپ نہ ہو، اس وقت تک اس کے اندر وہ جان پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اور آپ کو اس فارمیٹ کو بھی ہم نے تھوڑا سا انفارمل رکھا ہے کہ فوراً تلاوت کے بعد وہ فرسٹ ہم نے اسپیچ ان کو دی تاکہ وہ آپ پوری بات کو سمجھ سکیں کہ ان لوگوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ ہم نے زیادہ اسپیچز نہیں رکھی تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں کہ سوسائٹی اور معاشرہ کس طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، اور کچھ نیگیٹو پرسیپشنز ہمارے ذہنوں میں بنی ہوتی ہیں، اور کتنا اس سے زیادہ سینس آف سیکریفائز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک عورت کو اپنے گھر پر رکھنا، اس کے بعد ساری چیزیں، اس کے بعد اپنی فیملی کو انوالو کرنا۔ تو کل بھی آئی جی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اور میں بھی خود ذاتی حیثیت میں سوچتا ہوں کہ ہم پولیس والوں نے پلس مائنس ہم میں سب کچھ ہوتے ہیں، قربانی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بات ضرور ہمارے سامنے میں نے سنی ہے، دیکھی ہے، بلکہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کبھی ہم انکاؤنٹر میں ڈاکو کو ہم مار دیتے ہیں، کبھی ڈاکو ہمارے افسر کو فائر کرتا ہے دہشت گردی میں، تو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ لیکن یہ جو نئی ڈائریکشن جو کہ ایک سینس آف سیکریفائز ایک فیملی کے لحاظ سے کہ پوری فیملی کو اس کیس کے اندر انوالو کر کے، اور آپ شاید بہت سارے لوگ جو رورل سوسائٹی کو سمجھتے ہیں وہاں پر فیملی کا بڑا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو ایکسپوز کرنا انوائرمنٹ کے اندر، خاص طور پر کشمیر جیسے علاقے میں ٹرائبل سوسائٹی ہے، اس کے اندر اپنی فیملی کو ایکسپوز کرنا، اپنی بیٹی کو ایکسپوز کرنا، اور کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہو سکتی ہے نا، لیکن پھر بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یونیفارم سروس میں کہتے ہیں کہ ایک یونیفارم میں ایک بندہ نہیں ہوتا، اس کی پوری فیملی جو ہے اس یونیفارم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو آج اوپنلی ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم پولیس والے جو ہے وہ پولیس والا ایک نہیں ہوتا، اس کی اپنی پوری فیملی، پولیس وے آف لائف ہے۔ تو اس کے اندر یقیناً اس کی جو فیملی کی، بیوی کی، بچوں کی، تمام کی کسی نہ کسی ڈیلی بیسس پر ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے اس کی ورکنگ کے لحاظ سے۔ تو میں نے سوچا پرسوں کہ یہ میں موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور میں فوراً میں نے کہا کہ میں اپنے ویسٹ زون کے اندر ایک انفارمل ایونٹ آرگنائز کروں گا جس کے اندر فارمیلٹی کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم سارے ہی، کوئی گیسٹ نہیں ہے، گیسٹ ہے یا وی آئی پی گیسٹ ہے تو ہمارے یہ ہیں، باقی سارے ہم لوگ سارٹ آف کراچی والے لوگ میزبان ہیں۔ تو اگر میزبانی میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو میزبان تو ٹھیک ہے، تو جو تھوڑی دیر لیٹ ہوئی یا بیٹھنے کے اندر یا سٹنگ ارینجمنٹ میں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں یقیناً وہ کسی فنکشنز میں بیٹھتے ہیں یا فارمل فنکشن میں بیٹھتے ہیں تو ان کو سیٹنگ ارینجمنٹ بہتر جگہ ملتی ہے، لیکن آج جو ہے وہ سٹنگ ارینجمنٹ جیسے مل پائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر بھی میں معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی کو اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے یا اس کے پروفائل کے لحاظ سے آگے پیچھے کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگی تو اس پر بھی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس چیز کا کہ اچھے کام کو اجاگر کرنا، سوسائٹی کے اندر بتانا، انسانیت کی پہچان کہ انسانیت ہوتی کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم نے ریئلائز کرانی معاشرے کو کہ دیکھیں اچھا کام جو بھی کرے گا، چاہے پولیس والا کرے گا، چاہے سوسائٹی کا کوئی دوسرا بندہ کرے گا، اس کی آج بھی معاشرے کے اندر ریکگنیشن ہے، اس سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔
اگر ہم میں سے کسی نے کوئی برا کام کیا ہوتا ہے تو یقیناً ہم چھپ چھپا کے کسی کو بھی نہیں بتاتے اپنا برا کام. لیکن آج یہ ہے, آج ہمارے محمد بخش بھڑو صاحب اور ان کی فیملی نے مل کے جو کام کیا ہے, یقین مانے کہ ڈفرینٹ سینیریو ہو گیا ہے, اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں موو کر رہی ہیں. میں آپ کو پرسوں کی ایک بات بتاؤں کہ میں اتفاق سے لاسٹ ایئر 2019 میں لندن گیا تھا, تو ایک جاننے والا تھا جس نے مجھے پک اینڈ ڈراپ کیا تھا, مجھے جہاں رہائش میں نے لی ہوئی تھی وہاں, کیونکہ تو وہاں پر اس کا میرے پاس میسج آیا 3 دن پہلے. میں نے کہا عاصم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا اس نے کہا مجھے کام ہے. میں نے کہا یقیناً روزانہ جو کام لوگ کہتے رہتے ہیں. بولا میں نے کہا حکم کرو. بولا مجھے محمد بخش بھڑو کی فیملی کو سلام دے دینا اور محمد بخش کو سلام دینا میری طرف سے. اب آپ لوگوں کی آپ دیکھیں نا, وہ لڑکا مجھے پتا ہے کہ پچھلے 15 سال میں شاید پاکستان آیا نہیں, کراچی ہائٹ ہے, 15 سال سے کراچی نہیں آیا وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی وہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے اور اپنا پراؤڈ فیل کر رہا ہے کہ محمد بخش کو میری طرف سے جا کے سلام دے دینا, ٹھیک ہے. اسی طرح کل مجھے ایس ایس پی کشمور نے بتایا کہ کونسل جنرل جو پاکستانی ایمبیسی کونسلیٹ ہے وہاں پر یو ایس کے اندر, وہاں سے اسپیشلی اس کو فون کیا, میرا خیال ہے شاید ابرار ہاشمی ہوگا جو ہمارے ساتھ کورس میں تھے, تو وہ اس نے فون کیا کہ بھائی آپ ویڈیو لنک اسٹیبلش کریں, اور یقیناً اگلے 2-4 دن میں ہوگا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے, آج کل تو ویڈیو لنک کے لیے ہوتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ جو پاکستانی سٹیزنز وہاں پر موجود ہیں وہ ایک فنکشن آرگنائز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس چیز سے اندازہ کریں کہ اچھی چیز کا امپیکٹ جو ہے, جو پاکستان سے ریلیٹڈ جو لوگ اٹیچ ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر, وہ یہاں نہیں